गिरजा भी है। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे मुजफ्फर चौधरी से दोबारा बता दें, हम कहाँ पे पहुंचे हैं इस वक्त? हम इस वक्त दमिश्क वापस आके दमिश्क से फिर हम तुर्की की तरफ गए हैं हलब, और हलब से फिर आगे हम उर्फा की तरफ गए हैं। जी ठीक है। मैप स्क्रीन पे नहीं आ रहा, अगर आ रहा होता तो मैं वहां से आपको गाइड कर देता। उर्फा मैंने बताया कि उर्फा को पुराने जमाने में अडीसा कहा जाता था, मौजूदा नाम उर्फा है। जी ठीक है। और हाँ जी, ये दमिश्क से जिस तरफ आप जा रहे हैं ये बहुत आगे चले गए, अगर आप वापस आए। ठीक है जी। हाँ, तो वहाँ पे ये उर्फा का मकाम है, वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गिरजा और खानका और हवारियों के आने का मकाम, ये सब बना हुआ है। और अभी भी अगर आप तुर्की की वेबसाइट की विजिट करें तो वो वहाँ पे टूरिस्ट को लेके जाते हैं और उनको वो मकाम दिखाया जाता है जी। और इसका कहा जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है मैं आपको सुना देता हूँ। कहते हैं कि एक छोटा सा गिरजा इस घाटी की तह में बनाया गया है और इसे हजरत मरियम और हजरत ईसा से मंसूब किया गया है। फिर कहते हैं कि औलिया चलती ने ईसा अलैहिस्सलाम के अर्रुहा, इसी का एक नाम है उर्फा का, में आने और एक खानका में क़याम करने का किस्सा भी सुनाया। फिर कहते हैं कि अवामी रवायात के मुताबिक उर्फा के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि हजरत ईसा नबी अल्लाह को इस शहर में मदऊ भी किया जी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कासिदों को एक रुमाल दिया था और इस पेशकश को रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में वो इस मकाम पर तशरीफ ले गए। ठीक है। और इस जगह पे कहते हैं कि ये गिरजा ईसाई तारीख के सबसे पुराने गिरजों में से है और 38 ईस्वी में तामीर किया गया था। और मशहूर तुर्क सियाह औलिया तलबी ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उर्फा आए और इस गिरजे में भी आए और इसीलिए ये जगह देरे मसीह यानी कलीसियाए मसीह कहलाई। ठीक है। और ये पूरी रवायत, ये कोई माजी की बात नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो ये रवायत आज भी मौजूद है। इसके बाद फिर इस मकाम से उर्फा से कुछ नीचे हर्रान का एक मशहूर मकाम है, हर्रान जिसे कहा जाता है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सफर के ज़िमन में इसका जिक्र आता है। यहाँ पे हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह की एक रवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ हर्रान में भी आए और इस जगह पे क़याम किया जी। यहाँ से वापस हम उर्फा जाएं और उर्फा से फिर नसीबीन की तरफ जाएं जी। निसिबस जो मशहूर और कदीम तरीन शहर है, तो यहाँ के बादशाह ने जो अडीसा और निसिबस दोनों का बादशाह था अबगर, उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास खत लिख के बुलाया था जी। अगर उस खत की मौजूदा शक्ल देखी जाए इस ईसाई चर्च में तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये उसने लिखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि आप मेरी तरफ आ जाएं क्योंकि यहूदा आपको तंग कर रहे हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब दिया कि देखो मैंने तो अभी आसमान पे जाना है और ये है और वो, तो मैं अभी आ नहीं सकता, हाँ मैं अपने किसी हवारी को भेज दूंगा। लेकिन अगर इसी रवायत को हम अरब सोर्सेज में चेक करें तो रोज़त सफा की मशहूर रवायत है जो दरअसल हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से चली हुई है जी। और वहां ये बयान किया जाता है कि बादशाह ने आपको जब इस तरह बुलाया तो आगे से रवायत जो है कि आप वहां पे गए और आपके साथ 4 हवारी भी थे, हजरत मरियम भी आपके साथ थी और आपने वहां पे क़याम किया और एक तफसीली वाकया जो है वहां पे बयान किया जाता है। नसीबीन के बारे में ही हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि वहां से ऐसे कतबे भी तलाश करने चाहिए जिन कतबों से इस मजमून को मजीद तक़वियत मिले। और लेकिन अभी तक जो बात हम कंफर्म कर सकते हैं वो ये है कि वहां पे जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की रवायात आज भी लोगों में मौजूद है। ठीक है। मुजफ्फर चौधरी साहब, मैं एक आपसे पे गुजारिश करूं, मुझे बताया गया कि हमारे एक ईसाई कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं, हम उनका सवाल सुन लेते हैं ताकि जब आप आगे फर्दर हम यहाँ से जब चलते हैं तो हो सकता है कि उनका कोई ऐसा सवाल हो जो जवाब तलब हो तो फिर हम उसको भी साथ कवर करते हुए चलें। हम बिल्कुल 1 मिनट में अभी आपके पास वापस आएंगे और बात करेंगे। हमारे साथ जर्मनी से हैं समरीन साहब है। समरीन साहब आप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो। हाँ जी, हेलो जी समरीन साहब। अस्सलामुअलैकुम। मेरा सवाल नहीं है आज, मैंने आपके साथ इसी तरह बात करनी है वजाहत से। ठीक है। प्लीज आप दरमियान में मत बोलिए क्योंकि आप मुझे कभी भी बोलने का मौका नहीं देते और ना कहने का मौका देते हैं। प्लीज अभी मुझे सुने। आपने पिछली दफा 5-6 चीमा साहब ने मुझे बाइबल टेक्स्ट बताए, उसकी मैं वजाहत करना चाहूंगी। ओके, उसकी तरफ हम अभी हम उसकी तरफ आएंगे दोबारा। ठीक है। मैंने सिर्फ देखें, मैंने तो खास तौर पर इस चीज का ख्याल करके कि अगर इससे मुताल्लिक आपका कोई सवाल है तो हम आपसे पूछ लें, अगर नहीं आप होल्ड करें कोई बात नहीं। अभी चीमा साहब वाली बात की तरफ हम अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हेलो, आपसे हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर। मैं इनकी बात की भी जवाब देना चाह रही जिन्होंने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया है। हेलो। हाँ जी, आप हाँ जी, इससे मुताल्लिक बात करें। आप बोलने नहीं देते। आपने बताया कि आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, करें। ये अभी जिन्होंने, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको ज्वाइन किया, मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से लास्ट टाइम आपको ज्वाइन नहीं कर सकी क्योंकि आपने अभी भी कोड किया कि पिछली दफा आपने कुछ दिखाया है, मैं नहीं देख सकी ना रिपीट में। मगर इन्होंने अभी बहुत सारे हवाले दिए हैं कि ये जैसे भी है सारा कुछ सबने सुना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मुझे
اس کی وضاحت قرآن سے چاہیے, قرآنی آیات سے, نہ کہ کسی انسانی فلسفی سے. بہت کچھ ملتا ہے. میں آپ کو ایک قرآن کی کچھ آیات کوٹ کرنا چاہتی ہوں, اس کے بعد آپ مجھے بعد میں بھی جوائن کرنے کا موقع دیں. آپ کو بعد میں جوائن کرنے کا میں موقع دیتا ہوں. ہم نے تو بات کا آغاز ہی آج قرآن کریم کی آیت سے کیا ہے. سورہ آل عمران اس کی 55 آیت اور سورہ مریم کی آیت نمبر 33, اس میں درج ہے کہ خدا نے یسوع کو مرنے دیا اور اسے دوبارہ زندہ کیا اور اسے اپنے پاس اوپر آسمان پہ لے گیا. اس بارے میں آپ کا ایمان قرآن پہ ہے, اس کی وضاحت آپ کیسے کریں؟ ٹھیک ہے, اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کو ہم رکھیں گے آن لائن, کیونکہ مختار میں سے اگر جب بات آئے گی آپ سے بات کریں گے. ہم نے بات کا آغاز آج قرآن کریم سے کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمایا کہ میں تیرا رفع کروں گا, اس کا ترجمہ ہم نے یہ بھی بارہا مختلف پروگرامز میں یہ بات ہو چکی ہے کہ وہ رفع جسمانی رفع نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بات ہم سمجھ نہیں سکتے. بے شمار دفعہ ہمارے علماء نے بڑی تفصیل سے بتائی ہے. ابھی دوبارہ ہم چونکہ ہمارا ہم ایک بات کو چلا رہے ہیں, اس میں اس کے تسلسل کو توڑنا نہیں چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رفع کے معنی ہم نے بے شمار دفعہ یہاں پہ بیان کیے ہیں. تاہم یہ کہنے کے بعد میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اگر دوبارہ رفع کے معنی جاننا چاہتی ہیں, ظاہر ہے میں اس لیے ان ویورز کا بھی خیال کرتا ہوں جنہوں نے پہلے پروگرامز نہیں دیکھے, اس لیے کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ نہ کہیں کہ جی پچھلے پروگرام میں بات ہو چکی ہے, چاہے مختصراً, لیکن ہم جو بھی سوال آتا ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ابھی آج ہمارے پاس اس کے بعد اگر وقت بچا تو ہم ضرور رفع کے معنی ہمارے علماء پہ تشریف رکھتے ہیں, وہ بیان کر دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب کہا کہ میں تجھے اپنے پاس میں تیرا رفع کروں گا, تو اس سے دراصل مراد کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ یہ سنیے, یہ آپ کے لیے بڑی دلچسپی کا موجب ہوگا. آپ کے ذہن میں اور بھی ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات آئے ہیں. آپ ہماری بڑی ریگولر کالر ہیں, ہم بڑے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اپنے تمام کالرز کو. آپ فون کرتے ہیں, ہمارے لیے مہمان کا درجہ رکھتے ہیں, تو ہم جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی جب ہمارے پاس آئے ہم آپ کی بات کو سنیں اور آپ کی بات کا جواب بھی دیں. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ سے گزارش کروں گا, مظفر چوہی صاحب جو اس وقت بات بتا رہے ہیں یہ سننے کے قابل ہے. جی مظفر چوہی صاحب, یہاں سے اب ہم آگے چلتے ہیں. ہاں جی یاسر صاحب, میں ضمن یہاں پہ ایک اتنی سی بات کر دوں کہ ہمارے جو مسیحیوں کے ساتھ اصل زیر بحث معاملات ہیں وہ مسیح اور تثلیث پر ان کا عقیدہ, عالمگیر مذہب اسلام ہے یا عیسائیت, یہودی شریعت کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ کہ مسیح نے اسے منسوخ کر دیا, نئے عہد نامے کو ان کا خدا کا کلام قرار دینا, مسیح کے آسمان پر جانے کا عقیدہ اور آئندہ آنے والے نبی کا انکار ہے. یہ سوال کہ مسیح علیہ السلام نے کشمیر کی طرف ہجرت کی تھی, یہ تب اٹھتا ہے جب ہم ان کے اس اعتراض کو دور کرتے ہیں کہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر آسمان پر نہیں تو کہاں ہے. جی, تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ آسمان پر نہیں تو وہ کہاں ہے. جی بالکل, یہ سوال چل رہا ہے اس وقت. تو میں ابھی ان کو یہ بتاتے ہوئے کہ وہ آسمان پر نہیں کہاں ہے, میں ذرا نصیبین تک پہنچا ہوں. تو نصیبین سے میں نے بتایا کہ پھر نصیبین سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کا جو سفر کا ٹریک ہے وہ موجودہ بغداد کی طرف مڑ جاتا ہے. کرکوک ایک مقام ہے. ٹھیک ہے, اور کرکوک میں یہ کہا جاتا ہے, جو سٹاڈل ہے, میں نے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں بھی کہ سٹاڈل جو پرانی قلعہ کی عمارت ہے اس کے اندر دو مسجدیں آمنے سامنے بنی ہوئی ہیں جو پہلے گرجے ہوتے تھے. ایک حضرت دانیال کی مسجد کہلاتی ہے اور دوسری جو ہے وہ سامنے حضرت مریم کی زیارت بنی ہوئی ہے. اور وہاں 1956 میں سید امجد شاہ صاحب سیالکوٹ کے جماعت احمدیہ کے تھے رکن, وہ بھی تشریف لے گئے تھے. اس کے علاوہ نیٹ پہ بھی انفارمیشن موجود ہے, کتب میں بھی موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں ان کا وہاں پہ ایک زیارت بنی ہوئی ہے جسے آپ بعض لوگ قبر بھی کہتے ہیں, لیکن اصل میں وہ زیارت تھی. وہ گرجے کے ساتھ ایک مقام کو کرسچنز نے محفوظ کیا ہوا تھا, وہی پھر اسلامی دور میں مسجد بن گئی اور وہ مقام آج تک موجود ہے. کرکوک سے آگے آئے تو تقریت ایک مقام ہے. تقریت کے بارے میں یہ روایات عرب لٹریچر میں آئی ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ ایک جنگ میں بھی حصہ لیا, یہ بھی روایات موجود ہیں. اس کی اصل شکل کیا تھی یہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن یہ بھی روایات ہمارے پاس موجود ہے. پھر وہاں سے آگے آ جائیں تو بغداد کی طرف آ جائیں, یہاں پھر ایک پورا کلسٹر بنتا ہے ان باتوں کا, ان روایات کا. ایک تو براسا ایک مقام ہے جس کے بارے میں پہلی صدی جو ہے ہجری تک سے عرب لٹریچر میں متواتر یہ آ رہا ہے, اور آج کے دن بھی یہ وہاں پہ سیاحت ہوتی ہے, باقاعدہ آرکیولوجیکل کھدائی بھی وہاں پہ ہوئی ہے, ایکسکیویشن ہوئی ہے, اور قدیم وہاں سے عیسائی آثار ملے ہیں. اس وقت وہاں مسجد ہے لیکن پہلے وہاں پہ چرچ تھا, اور وہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یہاں بھی تشریف لائے تھے. کربلا کے بارے میں بھی یہی بات کی جاتی ہے, اور کربلا کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ جو سریانی مسیحیت, مشرقی مسیحیت تھی, یہ اس کا ایک پرانے زمانے میں بڑا مشہور مقام تھا. اس کے ساتھ بغداد شہر کے وسط میں نے بتایا کہ حضرت مریم کی ایک بہت بڑی زیارت بنی ہوئی ہے جسے کرادہ مریم کا وہ محلہ ہی کرادہ مریم کہلاتا ہے.
اور اس محلے میں یہ زیارت موجود ہے جہاں ابھی بھی خواتین خاصی تعداد میں زیارت کرنے جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے. بغداد سے آگے پھر اگر ہم دیکھیں تو بصرہ کا ایک شہر ہے جہاں پچھلی صدی میں ایک یہودی سیاح جو یہ تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کس کس علاقے میں آباد ہیں. جی. جب وہ بصرہ کے علاقے میں آیا تو اس نے وہاں ایک مکان کی نشاندہی کی ہے کہ اس مکان میں کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئے. ٹھیک ہے. اسی طرح اسی علاقے میں ایک اور مقام راس العین کہلاتا تھا اور ایک راس العین نصیبین کے پاس ہے اور ایک راس العین ادھر تھا کربلا کی طرف. اور یہاں پہ بھی بنیامین اور ٹولیڈو مشہور یہودی سیاح ہے جو گمشدہ قبائل کی تلاش میں نکلا تھا اسپین سے. اس نے بیان کیا ہے کہ اس مقام پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ نام نہیں لیتے اپنے تعصب کی وجہ سے کہ وہ شخص اور اس کے حواری یہاں پہ آئے تھے. جی. اب ہم واپس چلتے ہیں نصیبین کی طرف اور نصیبین سے جب ہم ایران کی طرف چلتے ہیں. جی. سوری ایک شہر یہاں پہ رہ گیا بصرہ سے آگے پھر ابادان کا شہر ہے. جی. جو ایران کی حدود میں آ جاتا ہے اور یہاں پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پہلی بستی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائی. جی. تو جب ہم ایران کی طرف چلتے ہیں تو وہاں بہت ساری ایسی روایات ہیں. میں ان کو چھوڑتے ہوئے جو بڑی بڑی باتیں ہیں وہ یہ بیان کر دیتا ہوں کہ شیراز میں حضرت مریم اور حواریین کے ایک حواری کی قبر بیان کی جاتی ہے اور مجوسی جو تھے وہ بھی یہیں سے گئے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے موقع پہ گئے تھے. بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ واپس آ گئے اور پھر حواری بھی ان کے پاس آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایرانی دربار میں اپنے ایک حواری کو خط بھی دے کے بھجوایا تھا جو اس زمانے کے بادشاہ کے پاس آیا. اسی طرح شیراز کا میں نے ذکر کر دیا. مارکو پولو یہ بیان کرتا ہے کہ وہ تینوں جو گئے تھے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے موقع پہ وہ ساوا ایک جگہ ہے وہاں دفن ہے اور ساوا میں گمشدہ قبائل کی خاصی تعداد ہے. اسی طرح میں نے بیان کیا کہ خط لکھا گیا. اور آگے چلے تو ہرات کا شہر آتا ہے. جی. اور ہرات کے شہر کے بارے میں سیف بن محمد بن یعقوب الحروی ہیں جو 7ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں اور ہرات کے ہی رہنے والے تھے اس لیے حروی کہلاتے تھے. ان کی روایت کا میں آپ